صرف 41 دن، صرف 41 دن کا یہ عمل کر لیجئے، پھر دیکھیے استغفار کے معجزات کیسے ہوتے ہیں۔ یقین مانیے وہ شخص جس کی جیب میں صرف 5 روپے ہوتے تھے، ایک مثال کے طور پر ایک بات بتاؤں اگر آپ لوگوں کو، ایک وہ شخص جس کی جیب میں 5 روپے تھے، آج وہ لاکھوں کا مالک ہے۔ ایک بندہ جو نوکری کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے، آج وہ کئی لوگوں کو روزگار فراہم کر۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ استغفار کی طاقت ہے۔ یقین مانیے استغفار جو ہے وہ آپ کی زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا یا اللہ میں کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، دماغ کام نہیں کر رہا میرا، میں بے بس ہو چکا ہوں، دروازے بند ہو چکے ہیں، قسمت جیسے سو گئی ہے، رزق بند ہو چکا ہے، دل پریشان ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، ذہن میرا، دماغ میرا تھک چکا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ تنہا بیٹھے ہوتے ہیں، اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ بالکل بے بس بیٹھا ہوتا ہے، وہ دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے اللہ سے۔ یقین مانیے یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ استغفار کریں، اللہ کو دل سے یاد کریں، اللہ سے اپنی جائز خواہشات کا اظہار کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی بہت تیزی سے بدل جاتی ہے، وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں آج اس ویڈیو میں بتاتا ہوں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی بدل چکی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی عبداللہ بھائی نہیں بدلی۔ صرف کچھ لوگ، تھوڑے سے لوگ جو ہیں، وہ تھوڑے سے لوگ کون ہیں، ان کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یقین نہیں رکھتے، یقین نہیں کرتے، کامل یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے، وہ صرف اور صرف رزق کی لالچ میں پڑھتے ہیں، پیسوں کی لالچ میں پڑھتے ہیں۔ وہ کوئی بھی وظیفہ ان کو دے دے وہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ صرف اور صرف ایک لالچ کی وجہ سے پڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کا یہ عمل کام نہیں کرتا، ان کی یہ دعائیں کام نہیں کرتی ہیں۔ دیکھیں یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ استغفار کرتے، نیت یہ ہوتی ہے آپ کی کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر رہے ہو، رو رہے ہو، گڑ گڑا رہے ہو آپ کہ اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، آج میں جو تباہی پر ہوں، آج میں بربادی پر جو ہوں، یہ سب میں جانتا ہوں میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، میری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں الفاظ نوٹ کریں، اگر آپ اس طرح دعا مانگتے ہیں، اگر آپ یہ سوچتے ہیں، سب سے پہلے سوچ نکالنی ہوگی ہم نے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، مجھ سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، میں تو سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں، میں تو دن رات میں عمل بھی کر رہا ہوں، میں دعائیں بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا یار، 1 سال ہو چکا ہے، 2 سال ہو چکے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میرے رزق میں جو تنگی ہے وہ ویسی ہی ہے اور بڑھ گئی ہے، میرے رزق میں جو پریشانیاں پہلے تھیں اس سے زیادہ بڑھ چکی ہیں، میں تو اب ایسی نوبت پر آ گیا ہوں کہ فاقوں کی نوبت آ گئی، یار میں 2 سال سے عمل کر رہا ہوں، میری شادی نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک یقین، اللہ پر کامل یقین، اس کا نہ ہونا۔ آپ اگر کامل یقین نہیں ہے، عمل کام نہیں کرتا۔ دوسری بات، نماز نہیں پڑھتے، عمل کام نہیں کرتا۔ آپ دعائیں مانگتے رہیں، آپ استغفار کرتے رہیں، اللہ کی بڑی شان ہے، وہ قبول کر لے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن دیکھیں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں جس میں دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کچھ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں جسے ہم نے ماننا ہوتا ہے، جنہیں ہم اپنی غلطی مانتے ہیں، اپنے آپ کو الزام دیتے ہیں، اپنے اوپر الزام ٹھہراتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے رو رو کر التجا کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ میں خطا کار ہوں، میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، آج میں جو پریشان ہوں اس میں سراسر میری غلطی ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ جیسا کہ میں اکثر دعا بتاتا ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا۔ آپ یہ دیکھیے ایسے بہت سارے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے بہت سارے نبی، انہوں نے دعائیں مانگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، حضرت یونس علیہ السلام ہو گئے، بہت سارے۔ لیکن ہم مسئلہ سب سے بڑا بتاؤں، ہمارے پاس اسکرولنگ کرنے کا بہت ٹائم ہے، ہمارے پاس ٹک ٹاک دیکھنے کا بہت ٹائم ہے، ہمارے پاس سارا دن یہ اسکرولنگ کرتے رہیں گے، ہم شارٹ ویڈیوز دیکھتے رہیں گے، لیکن عمل نہیں کرنا ہم نے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے، جب آپ کی روح تازہ ہوتی ہے تب آپ کی دعائیں جو ہے
یہ قبول ہونے لگ جاتی ہے. آپ کہو سے دعاؤں کا کیا تعلق ہے؟ بھائی بہت تعلق ہے اس کا. میں بتاتا ہوں کیسے. روح کو سکون کب ملتا ہے؟ پہلے سوال یہ ہے، نماز جب پڑھتے ہیں، قرآن پاک جب پڑھتے ہیں. سنا ہوگا آپ نے کہ بے شک دلوں کا سکون نماز میں ہے. نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے. قرآن میں دلوں کا سکون ہے. قرآن پڑھو، دلوں کا سکون ہے اس میں موجود. بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، اگر عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے، قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دو، فوراً سے سکون آنا شروع ہو جائے گا. کیوں کہتے ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ یہ چیزیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو کس سے سکون مل رہا ہے؟ روح کو سکون. ہم جسمانی اور روحانی طور پر پاورفل ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کتنی انرجی آ گئی ہمارے اندر. اب جب ہماری زبان پاک ہے، میں اپنی زبان سے غیبت نہیں کر رہا ہوں، ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں. میں اپنی زبان سے غیبت نہیں کر رہا. میں اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہیں کہہ رہا جو اللہ کو برے لگ جائے، اللہ پاک ناراض ہو جائے، میرا اللہ ناراض ہو جائے. ہر وقت مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ میں ایسے الفاظ نہ نکال دوں کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے. یعنی کہ کسی کا دل دکھانا، ماں باپ کا دل دکھانا، دوستوں کو تانے مارنا، رشتہ داروں کو تانے مارنا، بیوی کو تانے مارنا. یہ یاد رکھیے گا، دل جو ہے نا، کسی کا دل دکھانا. ان شارٹ کی بات کر رہا ہوں، میں ان شارٹ بات کر رہا ہوں آپ سے. یہ ایسے معاملات ہوتے، ٹکرے مارتے رہو، دعائیں قبول نہیں ہوگی. آزما کے دیکھ لینا، یہ چیلنج دے رہا ہوں. کسی کا دل دکھا کر آپ دعائیں، اپنے لیے سکھ مانگ رہے ہو، اپنے لیے سکون کی تلاش میں ہو. بھول جاؤ میرے بھائی، بھول جاؤ میری بہن، کوئی سکون، کوئی سکھ تمہیں نہیں مل سکتا. تو یہ معاملات کو سب سے پہلے ہمیں چھوڑنا ہوتا ہے. تو جبھی تو کہا گیا کہ استغفار کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ، مجھ سے جو گناہ ہوئے میں اس پر معافی مانگتا ہوں آپ سے، اور یہ گناہ آئندہ نہیں دہراؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں. آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہے ہیں، پھر اپنے آپ سے بھی وعدہ کر رہے ہیں، ایک عہد کر رہے ہیں آپ. لیکن آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہے، تسبیحات پڑھتے رہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم. کچھ بھی، کوئی سا بھی استغفار کرتے رہو، معافیاں مانگتے رہو. لیکن آپ دل دکھانا نہیں چھوڑو، آپ برے کام نہیں چھوڑو، بے حیائی والے کام نہیں چھوڑو. تو مجھے یہ بتائیے، گناہ والے کام نہیں چھوڑے، تو مجھے یہ بتائیے آپ کہ استغفار کیسے قبول ہوگا؟ جب میری روح کو سکون ملے گا، میں جسمانی طور پر، روحانی طور پر جب پاورفل یعنی مطمئن ہوں گا، مجھے کیسا لگے گا؟ کوئی انرجی مجھے مل رہی ہے، مجھے کوئی پاور مل رہی ہے، کوئی پاور دے رہا ہے. تو کیا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب دل بھی سکون میں، دماغ بھی سکون میں، اور باڈی میں ایسا لگتا ہے بہت انرجی بھر گئی ہے. تو اس وقت دعا مانگنا شروع کر دو، رونا شروع کر دو. کیوں اس وقت رونا ہے؟ یار اب تو انرجی ملی ہے، دماغ بھی سکون میں، دل بھی سکون میں ہے. بھائی اس وقت رونا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت ہے یہ مجھے. نہیں تو آج ہزاروں لوگ جو ہے یہ دل کے سکون میں گھوم رہے ہیں، دماغ کے سکون میں گھوم رہے ہیں، ڈپریشن میں ہیں. آج ہزاروں کروڑوں لوگ ڈپریشن میں آ چکے ہیں، سکون نہیں مل رہا. 10,000 بار استغفار کر رہے ہیں، سکون نہیں مل رہا. آپ دیکھیں کمنٹس آتے ہیں نا لوگوں کے، بہت سے لوگ کہتے ہیں عبداللہ بھائی بہت فائدہ ہوا، یہ تو 3 دن میں مجھے فائدہ ملنا شروع ہو گیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں 5 سال سے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، مجھے سکون نہیں مل رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ خود میں اپنے آپ کو کب ٹھیک کرتا ہوں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. میں اپنی غلطیوں کو کب مانتا ہوں؟ سب سے بڑا سوال ہے. آپ یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. میں ترجمہ بتاتا ہوں آپ کو، سورہ نوح کی آیت ہے، میں اکثر بتاتا بھی. اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے اگر تم استغفار کرو گے میں تمہیں آسمان سے رزق دوں گا. یعنی اللہ پاک رزق برسائے گا، پیسہ برسے گا، کھانے کی چیزیں، نعمتیں ساری. بھائی اچھی صحت اللہ کا رزق ہے، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے. بیماری کا نہ ہونا اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. پیسے کا ہونا اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن بیماری ہونا اور پیسہ آ جائے تو یہ کیا ہے؟ آزمائش. وہ رزق مانگو جس میں بیماری بھی نہ ہو، اللہ سے خیر و عافیت کے ساتھ مانگو.
اللہ سے جب مانگو تو بچوں کی طرح پھٹ پھٹ کر رو کر مانگو. اپنی غلطیوں کو سب سے پہلے مانو. نوٹ کرو یار میں استغفار کر رہا ہوں, دوسرے لوگوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں, میری کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میری جائز حاجات ہے وہ کیوں پوری نہیں ہو رہی ہے؟ نوٹ کرنا شروع کرو آج سے. بات مانو اپنے بھائی کی. جب آپ نوٹ کرنا شروع کرو گے تو اپنی غلطیاں نظر آنا شروع ہو جائے گی ہمیں. حقیقت بتا رہا ہوں. ابھی میں بتاؤں تو سب لوگ کہیں گے عبداللہ بھائی لمبی لمبی پھینک رہے. با خدا اللہ پاک کی قسم کھا کر بتا رہا ہوں میں, ایک ایسا ٹائم بھی آیا, میں ہو سکتا ہے نیکسٹ ویڈیو اس پہ بات بنا لوں میں, ایک ایسا ٹائم بھی آیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کی اور مجھے پیسوں کی بہت شدید نیڈ تھی. آپ بولو کہ عبداللہ بھائی کو, بھائی ہر بندے کو نیڈ ہے, پیسوں کی ضرورت ہے ہر بندے کو. مجھے کسی کو پیسے دینے تھے اور میرے پاس پیسے نہیں تھے. ایک جگہ سے پیمنٹ آنی تھی 2 دن بعد, ہو سکتا ہے 1 دن بعد یا 2 دن بعد, یعنی کل آنی تھی یا پرسوں آنی تھی. آپ مثال لے لو, میں یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ مغرب کی نماز, اس کے بعد مسنون دعائیں میں جو پڑھتا ہوں میری ڈیلی روٹین میں شامل ہے. میں نے وہ پڑھا. با خدا میں صرف موٹیویشن دینے کے لیے, آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. میرے بھائیوں میری بہنوں, میں سچ بتاؤں دل سے بھائی بہن مانتا ہوں, میں نے مسنون دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی, خوب رویا, میں نے خوب دعا مانگنا شروع کی. میں روتا رہا, میں نے کہا اللہ میں خطا کار ہوں, مجھ سے غلطیاں بے تحاشا ہو رہی ہیں, تو جس طرح چاہتا ہے ویسا بنا دے مجھے. میں رو رہا ہوں, گڑ گڑا رہا ہوں. اے اللہ ایک چھوٹا سا کام میرا پھنسا ہوا ہے, مجھے آگے پیمنٹ دینی ہے. اے اللہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, مجھے دینے, اور میرے پاس پیمنٹ آنی ہے ایک دوسری جگہ سے کل یا پرسوں. کوئی ایسا ذریعہ بنا دے کہ آن لائن پیمنٹ آنی ہے, وہ پیمنٹ آ جائے اور میں سامنے کسی کو دے کر یہ پیسے نپٹا دوں. کیونکہ ادھار ادھر لگتا ہے ہر بندے کو. صحت کھا جاتا آپ کی عمر, آپ جب بیمار ہو جاؤ گے, عمر کے بارے میں کیوں کہہ رہا ہوں, جب آپ ڈپریشن میں ہوگے, آپ کی صحت اچھی نہیں ہوگی, بیمار ہو جاؤ گے, تو پھر کیا ہونا ہے؟ بیمار ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بندہ ختم, فنش. اس لیے ان چیزوں کو سمجھو. یقین مانیے میں نے شاید, میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, صرف یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, کسی بڑائی کے لیے نہیں, کسی کچھ اس کے لیے نہیں بات کر رہا میں. بات سمجھے گا, میں نے اللہ رب العزت سے جب دعا مانگی, اس کے بعد اللہ رب العزت نے اتنا کرم کیا مجھ غریب پر, مجھ فقیر پر. میں اس قابل نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں با خدا اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. صرف میرا بال یقین مانیے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. میں ہر وقت گناہ میں رہتا ہوں, ہر وقت مجھ سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن میرے اللہ نے یقین مانیے ایسا ذریعہ بنایا, مجھے پتہ نہیں. میں اس کے بعد مسنون دعاؤں کے بعد, میں نے جب قرآن شریف پڑھ کر, پھر اس کے بعد جب میں دعائیں مانگنے کے بعد, میں جب اپنا موبائل چیک کیا, با خدا اللہ کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ چکے تھے. یہ فرضی کہانی نہیں ہے, یہ صرف مطمئن نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو, میں حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں. میں نے اتنی بڑی بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اتنی بڑی بات کر رہا ہوں. میں یہ باتیں بتانے کی کہتے ہیں, نہیں بتاتے کبھی بھی یہ کبھی کسی کو. یہ میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں, نہیں بتائیے گا کہ کسی کو کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں. میں صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. میں نے 41 دن کی بات کی ہے اس ویڈیو میں. 41 دن یہ عمل کرو, استغفار پڑھو, تہجد پڑھو, تہجد میں استغفار کرو 1200 مرتبہ, پھر آپ دیکھو زندگی کیسے بدلتی ہے. میں استغفار کی بات کر رہا ہوں آپ کو 41 دن کی, گارنٹیڈ بول رہا ہوں, 110% بول رہا ہوں. 41 دن بہت لمبا ٹائم دے رہا ہوں میرے بھائیوں. ہم نے اپنی غلطی کو ماننا, سب سے پہلے اپنی خطاؤں کو, اپنی جو غلطیاں ہیں, ہمارے جو گناہ ہیں, انہیں سب سے پہلے ہم نے ماننا کہ یار ہو رہے ہم سے, رونا ہے, پھر معافی مانگنی ہے, بچوں کی طرح پھٹ پھٹ کر رو لو. معاف کرے گا اللہ پاک, وعدہ فرما رہا ہے وہ. پھر آپ دیکھو کیسے پیسہ برستا ہے, تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو, ایسے راستے کھلیں گے. تو تہجد کے ٹائم پر آپ 1200 مرتبہ کرو. صرف 41 دن کا عمل بتا رہا ہوں. یہ 41 دن میں آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی کے راستے کیسے کھلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صرف پیسوں کے لیے نہیں پڑھنا آپ نے, صرف رزق کے لیے نہیں پڑھنا آپ نے,
یہ یاد رکھیے گا، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جب آپ استغفار پڑھ چکے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لی، اب سب اس کے بعد اب اپنی جائز حاجات کا اللہ پاک سے کہیں کہ میری یہ جائز حاجات ہے، اللہ تو ہی پورا کر سکتا ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تیری مرضی کے بغیر۔ میری باڈی کا ہر ایک پارٹ، چاہے وہ جوائنٹس میں، انگلیوں میں، فنگر میں، آنکھیں، ہماری یہ کان ہو گئے، ہماری بات زبان ہو گئی، یہ ہر ایک چیز تیری محتاج ہے، تیری مدد کے بغیر، تیری اجازت کے بغیر یہ ہل نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی۔ پھر دیکھو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کیسے اللہ کی رحمتیں برستی ہے، کیسے اللہ کا رزق برستا ہے، پیسہ برستا ہے، تمہارے کوئی بھی معاملات ہو، کیسا بھی معاملہ ہو، کیسے حل ہوتا ہے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو پھر کمنٹس آنا شروع ہو جائیں گے، عبداللہ بھائی ویڈیو لمبی کر دی۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ بھائی کہیں کوئی الفاظ ریپیٹ ہو گیا ہو تو بہت معذرت چاہتا ہوں بھائی، پھر آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔